خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا. ہر انسان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے. کچھ معاملات میں اچھے ہوتے ہیں، کچھ معاملات میں برے ہوتے ہیں. جنرل راحیل شریف کی یہ خاصیت تھی کہ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول کیا تھا، جو کہ ان کے دونوں پیش رو یعنی کہ جنرل پرویز مشرف اور جنرل اشفاق پرویز کیانی بالکل نہیں کر سکے تھے، اور مکمل طور پر اس کام میں ناکام ہو گئے تھے. لیکن جنرل راحیل شریف نے بڑی کامیابی سے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا. ملک بالکل ادھر چکا تھا دہشت گردی کے افریت سے، اور جنرل راحیل شریف نے بڑے افیکٹو آپریشنز کیے اور دہشت گردوں کی حقیقی معنوں میں کمر توڑ کر رکھ دی. ان کو ایکسٹینشن بیچاروں کو نہیں ملی، ان کو یہ گر نہیں آتا تھا. جنرل باجوہ نے 2 بار ایکسٹینشن لے لی، دوسری بار بھی لینے کی کوشش کر رہے تھے، ایک بار تو لے لی لیکن دوسری بار نہیں لے سکے. لیکن بہرحال ایکسٹینشن لے لی، مگر پاکستان میں دہشت گردی کو واپس لانے میں کردار ادا کیا. انہوں نے پاکستان میں سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مکمل طور پر ناکام رہے. بار بار حکومتیں بدلیں اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا. ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو لائے ہی، ساتھ ملک کو اکنامکلی بھی بہت زیادہ انسٹیبل کر دیا. ملک میں دہشت گردی کو بھی واپس لے آئے، یعنی کہ ہر طرح سے ملک میں مسائل پیدا کیے. موجودہ فوجی قیادت نے پاکستان میں آتے ہی اکانومی کے ریوائیول کا بیڑا اٹھایا، اور وہ بہت کامیاب ہوئے. ورنہ اسحاق ڈار فیکٹر نے جتنا ڈیمیج کر دیا تھا پاکستان کی اکانومی کو، اس کا ریوائیول مشکل نظر آ رہا تھا. مگر ہیٹس آف ٹو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ، جس کا یہ کام بالکل نہیں ہے، مگر اس نے ملک میں اکنامک ریوائیول میں اپنا کردار ادا کیا. اس نے بہت دعوے کیے کہ وہ ملک میں انویسٹمنٹ بھی لائے گی اور بہت کچھ کرے گی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی. اس نے بہت دعوے کیے کہ وہ ملک میں اسمگلنگ کو 100% کنٹرول کر لے گی، ڈالرز کی ہولڈنگ کو 100% کنٹرول کر لے گی، ہنڈی کے کاروبار کو 100% کنٹرول کر لے گی، مگر وہ یہ سب نہیں کر سکی. لیکن بہرحال اس نے ایک مینیجڈ قسم کا سٹیٹس اکانومی کا، مہنگائی کا، انفلیشن کا، پالیسی ریٹ کا، ہر چیز کا ایک برقرار رکھا ہوا ہے. ایک بیریئر کم از کم ضرور لگا دیا ہے. جو چیزیں ان چیکڈ مکمل طور پر آگے جا رہی تھیں اور پاگلوں کی طرح اوپر چڑھ رہی تھیں، اس کو اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جو کہ اس کا کام نہیں تھا، اس نے کنٹرول کر کے دکھایا. اس نے پاکستان کو ہندوستان سے جنگ جتائی، جو کہ ہم 65 اور 71 کے زخم کھائے ہوئے تھے، 98 کے زخم کھائے ہوئے تھے. اس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا موجودہ فوجی قیادت نے، اور پاکستان کو بہت بڑے دشمن سے بہت کامیابی سے جنگ جتائی. اور یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ یہ جنگ ہم نے 4 دن میں جیتی. یہ بالکل ہم نے 4.5 گھنٹوں میں جیتی. پہلے 3 دن تو انڈیا حملے کرتا رہا، ہم نے جواباً اس کے جو حملہ کرنے کے لیے آنے والے جہاز تھے وہ ضرور مار گرائے، لیکن ہم نے پلٹ کر وار نہیں کیا. چوتھے دن ہم نے صرف 4.5 گھنٹے کے لیے انڈیا پر حملے کیے اور انڈیا رو پڑا. نہ صرف یہ کہ اکنامک ریوائیول میں موجودہ فوجی قیادت نے کردار ادا کیا، بلکہ اس نے پاکستان کو جنگ بھی جتائی، اور پھر اس جنگ جیتنے کے نتیجے میں سعودی عرب سے لے کر امریکہ تک، اور امریکہ سے لے کر چین اور ترکی تک پاکستان کی واہ واہ بھی ہوئی، اور پاکستان کی جو ڈیفنس پارٹنرشپس ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوئیں، اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوئیں، اور پاکستان کو دنیا میں دوستیاں بھی زیادہ مل گئیں. ایران کے ساتھ تعلقات میں جو تناؤ تھا وہ نرمی میں بدلا، چین کے ساتھ تعلقات میں تناؤ محبت میں بدلا، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں تناؤ محبت میں بدلا، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں تناؤ محبت میں بدلا، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ محبت میں بدلا. بہت کچھ بدل گیا. لیکن پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی سچویشن بہت بری طرح روبہ زوال ہے. لیکن جو بھی ہے، پاکستانی تو عوام تو انسان نہیں ہے نا، ظاہر ہے وہ تو بھیڑ بکریاں ہیں. تو آپ کے تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ سے، زی جن پنگ سے، محمد بن سلمان سے، طیب اردوان سے مضبوط ہونے چاہیے، پیوٹن سے مضبوط ہونے چاہیے. یہ بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کے ملک طاقتور ہیں. ان کے ساتھ مل کر آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑے کھیل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کا بڑا سٹیچر ہے. یہ پاکستان کے عوام تو کیڑے مکوڑ ہیں، یہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں. کیا ہوا اگر قاسم گجر جیل میں مر گیا؟ کیا ہوا اگر بلوچستان میں ڈرون حملے میں، اپنے ہی ملک کے ڈرون حملے میں 2 خواتین ماری گئیں؟ تو اور بھی بے شمار لوگ جیلوں میں قید ہیں، بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. اس سے تو ظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو پاکستانی ہے نا. تو پاکستانیوں کا تو مطلب ہے، غریب پاکستانیوں کا، عام پاکستانیوں کا مطلب ہے کہ وہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور وہ کیڑے مکوڑے ہیں. یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کا وہ حال نہیں کر رہے جو اہل کشمیر کا یا اہل غزہ کا یا ایسے ہی دیگر
پسے ہوئے ترین علاقوں کے مسلمانوں کا ہے، ورنہ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ مائی باپ ہیں۔ بہرحال اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بے وقوف بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ جس ملٹری لیڈرشپ کی اتنی کامیابیاں ہوں معاشی میدان میں، سفارتکاری کے میدان میں، جنگ کے میدان میں، وہ 2029 میں چلی جائے گی خاموشی سے اور باقی زندگی گمنامی میں گزارے گی، گھر بیٹھ جائے گی؟ میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو۔ بات بہت سادہ اور بہت سیدھی ہے۔ جنرل باجوہ کے متعلق ہم نے ذکر کیا کہ وہ کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں تھے، معیشت کے شعبے میں سے لے کر ڈیفنس کے شعبے سے لے کر، وہ مودی کو 5 دن کے دورے پر پاکستان بلانا چاہتے تھے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اینکرز کو ماحول بنانے پر تیار کیا کرتے تھے، وہ عمران خان کی حکومت پر دباؤ ڈالا کرتے تھے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، مودی کے ساتھ تعلقات قائم کر لے، وہ بہت سی احمقانہ حرکتیں کیا کرتے تھے، اور اس سب کے باوجود انہوں نے ایکسٹینشن لے لی اور وہ 6 سال پاکستان پر حکومت کرتے رہے۔ اور ان کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور تھا، اپنے محمد حنیف صاحب جو بی بی سی کے لیے لکھا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کسی تحریر میں لکھا تھا جس کے بعد وہ بہت مقبول ہوا ان کا فقرہ، کہ جب تک ڈی ایچ اے کوئٹہ کے آخری پلاٹ نہیں بک جاتا، ڈی ایچ اے بہاولپور کا آخری پلاٹ نہیں بک جاتا، جنرل باجوہ کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا کریڈٹ پہ سوائے ڈی ایچ اے کوئٹہ، ڈی ایچ اے بہاولپور کے اور کچھ نہیں تھا، وہ نہیں گئے تو جس فوجی قیادت کے کریڈٹ پر بہت کچھ ہے، ان کے ناقدین بھی، تحریک انصاف والے بھی، بی وائی سی والے بھی، اختر مینگل کی جماعت والے بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے کریڈٹ پر بہت کچھ ہے، حتیٰ کہ ہندوستان سے لے کر امریکہ تک اور سعودی عرب تک پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو جنگ جتائی ہے، انہوں نے پاکستان کی گرتی ہوئی اور ڈیفالٹ رسک پر پہنچی ہوئی اکانومی کو ریوائیو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے پاکستان کی ڈپلومیٹک ساکھ کو بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو جن کے کریڈٹ پر اتنے بڑے بڑے کارنامے ہوں گے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 3 سال سے 5 سال ہو گئی ان کی مدت ملازمت ایک آئینی ترمیم کے نتیجے میں، وہ یہاں بس کر دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ 5 سال کو 10 سال تو آپ 100% سمجھیں، یعنی یہ 2029 پہ اگر کوئی بھی سوچ رہا ہے کہ یہ والا موسم بدل جائے گا راولپنڈی میں، میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو۔ 2034 تک کا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا ہی جائے گا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں ظاہر نہیں پتہ۔ اور یہ کہ یہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور موجودہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا آپس میں جو تال میل ہے وہ کتنی دیر برقرار رہتا ہے، یہ بھی ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ۔ کل کو جب دوبارہ کبھی حکومت بنی تو اس کے سربراہ بھی شہباز شریف ہی ہوں گے، یا بلاول بھٹو ہوں گے، یا شاہ محمود قریشی ہوں گے، یا خدیجہ شاہ ہوں گی، یہ بھی ظاہر ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم نے کل تو نہیں دیکھا ہوا کسی نے بھی۔ لیکن جو ایک بات کم از کم بہت صاف لکھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ اتفاقاً کچھ ایسی انہونی نہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ فوجی قیادت اگلے 5 سال یعنی 2029 تک بالکل نہیں، یہ 2034 تک تو کہیں نہیں جانے والی۔